نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے نادانستہ طور پہ کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کے اوپر وہ ظلم کر بیٹھتا ہے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی بھی اگر گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے سر پر ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 112 میں کہ جو شخص کوئی گناہ یا خطا کا کام کرتا ہے تو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپتا ہے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کمایا ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آئی تھی کہ بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو انصار کے ایک گروہ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہک کر اس یہودی کو جو ہے وہ سزا دیتے ہاتھ کاٹنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سے آپ کو مطلع کر دیا کہ وہ یہودی بے گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرماتا ہے اور وہ کچھ سکھلاتا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کی سرگوشیوں میں خیر کی بات نہیں ہوتی۔ پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا اگر وہ صلح صفائی کرنے کے کام میں مشورہ کرتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی فتنہ فساد بڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے اور ضرور انہیں بہت جلد اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو بھی راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس راہ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص راہ راست کی طرف چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر ہی گامزن کر دیتے ہیں، جبکہ وہ شخص جو کہ ادھر ادھر ہی بھٹکتا رہتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، مومنوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رخ ادھر ہی پھیر دیتے ہیں اور در حقیقت وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 116 سے لے کر آیت نمبر 120 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 116۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ اس آیت میں ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے۔ دوسرا، کوئی بھی اگر گناہ انسان سے ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گمان بھی ہمیں اچھا ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ ایک اور بات ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ شرک ہی سب سے بڑی گمراہی ہے، اور شرک کو ہی ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم۔ آیت نمبر 117۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیطان ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے پچھلی آیت میں شرک کو ڈیفائن کیا ہے، مزید وضاحت فرماتے ہیں۔ مزید وضاحت فرمانے میں ہمیں 3 قسم کے شرک یہاں سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے شرک کی جو ہے قسم وہ ہے اللہ کی ذات میں، یعنی دیویاں بنا لی ہیں اور ان دیویوں کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیویاں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان دیویوں کے نام بھی انہوں نے سوچ رکھے تھے، لات اور منات، اور ایک عزیز اور عزا، اس طرح کے نام انہوں نے رکھ لیے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جو دیویاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں۔
دوسرے شرک کی قسم جو ہمیں اس آیت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک فی الصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک۔ کوئی بھی شخص اگر کسی کو پکارتا ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں، مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم ان دیویوں کو اللہ نہیں مانتے، بس یہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا سکتی ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ تیسری جو شرک کی قسم یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہے شرک فی العبادات، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری پکار سن رہا ہے اور وہ ہمیں اس چیز سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ شرک ہیں، اور شرک جو ہے وہ گناہ عظیم ہے، ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا۔ دوسرا اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کو پکارنا شرک اس لحاظ سے کہ انسان کو شرک کی جتنی راہیں سجائی ہیں سب شیطان نے ہی سجائی ہیں۔ گویا ایسا عقیدہ رکھ کر خواہ کسی کو بھی پکارا جائے وہ پکار بھی شیطانی ہے، وہ پکار بھی شیطانی ہے اور شیطان ہی کو پکارنے کے مترادف ہے۔ اگرچہ سب لوگ شیطان کو اللہ کا باغی اور سرکش سمجھ کر ظاہری طور پہ تو گالیاں ہی دیتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ جب وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو پکارتے، ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری پکار سنے گا، تو یہ شرک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 118، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ شیطان کو ڈیفائن کریں۔ پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ دیویوں کو پکارتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور اب شیطان کا یہاں پہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا قیامت کے آنے تک۔ اب جو لوگ شیطان کے فریب میں آ کر اللہ کے ساتھ شرک کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، وہ بھی شیطان کے ساتھ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آیت نمبر 119، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمَرُنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، اس نے صریح نقصان اٹھا لیا۔ اب شیطان کے فریب جو ہیں وہ یہاں اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹی آرزوئیں دلاتا ہے جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جیسے یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ انہیں دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سہے گی کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، ماں سوائے چند دنوں کے وہ دوزخ میں نہیں رہ سکتے، صرف اتنے دن وہ دوزخ میں رہیں گے جتنے دن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بہت چہیتے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہے، لہٰذا انہیں عذاب پہنچے گا ہی نہیں۔ ایسی جھوٹی آرزوئیں اور شیطانی کام، اس طرح کے عقائد پالنا، یہ سب شیطانوں کے فریب ہیں۔ اب یہ تو بات تھی یہودیوں کی، اب مسلمان بھی اس معاملے میں شیطان کے فریب کے گرفتار ہے۔ نصارہ کیسے ہیں کہ انہوں نے بھی کفارہ مسیح کا عقیدہ گھڑا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کے امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب تا قیامت جو ہے وہ بخش کھائیں اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ مسلمانوں میں سید حضرات کہتے ہیں کہ ہماری تو خیر نسل ہی پاک ہے نیز۔ یہ سب آرزویں جو ہیں وہ آخرت کے متعلق ہو ہی نہیں سکتی، شریعت میں ان کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے۔ یہ شیطان ایسی جھوٹی آرزوئیں، فریب کاریاں اور
عیش و عشرت کے سبز باغ دکھا کر بعض اوقات انسان کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں اس آیت میں سمجھ میں آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل عرب کیا کیا کرتے تھے کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی یا جس اونٹ کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوتے تو وہ اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے اور علامت کے طور پر اس کے کان چیر دیتے تھے۔ کہ انہوں نے غلط عقیدہ ہی پالا ہوا تھا نا کہ اب اس سے ہمارا کام ہو گیا، اب ہم اسے اپنے دیوتا کے نام پہ چھوڑ دیں گے اور اس سے کسی قسم کا کام نہیں لیں گے، یہ حرام ہوگا، اور اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ ان چوپایوں کے کان پھاڑ دیتے تھے۔ تیسری چیز جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورتوں میں تبدیلی کر ڈالتے ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے بہت سے مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مرد ایسی شکل و صورت اختیار کر لے کہ وہ عورت معلوم ہونے لگے، یا کوئی عورت ایسی شکل و صورت اختیار کر لے کہ وہ مرد معلوم ہونے لگے۔ دوسرا یہ کہ بہروپ دھار کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ تیسرا یہ کہ اپنی شکل و صورت میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ چینجنگز کرنا جس کی وجہ سے وہ خوبصورت بن جائے۔ ہر چیز جو ہے وہ اس میں آتی ہے۔ چوتھا یہ کہ کسی مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی نہیں کیا۔ مثلا لڑکوں سے لواطلت کرنا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس سے وہ کام نہ لینا۔ مثلا عورتوں اور مردوں کو بانجھ بنا دینا، برتھ کنٹرول، منصوبہ بندی، اسقاط حمل، انسانی نسل کو روکنا، خصی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ عورتوں کو گھر کے میدان سے باہر لا کر کھیتوں اور معیشت کے میدان میں لانا، اور ایسے کام دراصل فطرت کے خلاف ہیں۔ ایسے ہی کام جو ہیں وہ شیطانی ہٹ کرتے ہیں اور وہ اس طرح کے کاموں میں انسان کو الجھا کر جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 120 یعیدہم ویمنہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے فریبوں کے بارے میں بتایا، اب اللہ تعالیٰ ان فریبوں کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کا یہ پٹی پڑھانا کہ توحید کے ہوتے ہوئے باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس طرح گناہوں پر دلیل بنا دیتا ہے کہ یا اولیاء اللہ یا ان کے مرید ہی انہیں بچا سکتے ہیں۔ نیک اعمال کے لیے اور توبہ کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ یہ سب وعدے اور امیدیں شیطان انسان کو فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا اس آیت کا پہلو یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں بے جا آرزوئیں پیدا کرتا رہتا ہے، جس سے انسان کی حرص میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اور خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں، اور یہی دو باتیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔